بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نعیم اقبال، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کل مذاکرات کے درمیان حکومتی اور پی ٹی آئی کے جو کھلکھلاتے چہرے تھے ان کا راز کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل کی عدالتی کارروائی پر بات کریں گے۔ کل جب عدالت کا ٹائم شروع ہوا، مقدمے کی سماعت 11:30 بجے ہونی تھی۔ اس سے پہلے حکومت، پی ٹی آئی اور ججز تینوں حمالیہ کی چوٹیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لیکن جب سماعت شروع ہوئی تو حالات حیرت انگیز طور پر بالکل مختلف تھے، اور تینوں فریقین جو تھے، ججز، پی ٹی آئی اور حکومت، انہوں نے 90 کے زاویے کے اوپر بالکل ٹرن لے لیا۔ 3 رکنی بینچ کے 2 ممبران جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، وہ تو بولے ہی نہیں اور نہ انہوں نے کوئی ریمارکس دیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دھنیا پی کر آئے بیٹھے ہیں، جبکہ چیف جسٹس جو سیاسی جماعتوں کو سننے پر، پی ڈی ایم کو سننے پر تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے بھی حیرت انگیز طور پر لچک کا اور نرمی کا مظاہرہ کیا۔ جو گورنمنٹ تھی، جو کسی صورت 8 اکتوبر سے پہلے الیکشن پر تیار نہیں تھی، وہ اچانک مذاکرات کے اوپر تیار ہو گئی۔ نہ صرف تیار ہو گئی بلکہ انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی۔ تیسری طرف جو تحریک انصاف تھی، جس کا موقف تھا کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی تب تک کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی اس سے پلٹا کھایا اور وہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے۔ تو ان تینوں فریقین کے رویوں میں لچک کا، نرمی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تینوں کو کسی خاص ایک جگہ سے ہدایات آ گئی ہیں۔ لگتا ہے بڑے گھر سے فون کال تینوں کو آ گئی ہے اور تینوں اب اچھے بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ بہرحال جب کل شام کو مذاکرات شروع ہوئے تو حیرت انگیز طور پر تحریک انصاف اور حکومتی جو نمائندے تھے ان کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ دونوں سائیڈ کہاں تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی، اور کہاں کھلکھلا کر اور بہت ہی دوستانہ ماحول کے اندر مذاکرات کر رہے تھے۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ وہ مل گیا ہے جس کی انہیں خواہش تھی۔ حکومت جو ہے اس کو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے لگتا ہے کہ اب ان کی مرضی کی آنے والی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے جو شرائط پیش کی وہ اس کا خلاصہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن کی ڈیٹ آگے لے جانے اور الیکشن اکٹھے کروانے کے اوپر آمادگی کا تقریباً اظہار کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفے نامنظور کیے جائیں، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن آگے لے جانے کے لیے آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو ملا کر بھی جو اراکین کی تعداد ہے وہ 2/3 نہیں بن رہی، وہ اس سے کم ہے۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اراکین کے جو استعفے قبول کیے ہیں اسپیکر نے وہ واپس کر دیے جائیں، ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دے دیا جائے، اور مل کر آئین کے اندر ترمیم کر لیتے ہیں اور الیکشن اکٹھے کروا لیتے ہیں۔ تو لا محالہ جو اب الیکشن کی نئی تاریخ بن رہی ہے، یا جس کے چانسز ہیں، وہ ستمبر کے درمیان سے شروع ہو کر اکتوبر کے درمیان تک ہی ہوگی، اور موسٹ پروبیبلی یہ گورنمنٹ کی دی ہوئی تاریخ 8 اکتوبر ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب الیکشن تو پنجاب اور کے پی کے 14 مئی کو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، لیکن ان کے اتنے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ مل گیا ہے جس کی انہیں کب سے تلاش تھی، تقریباً جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے تلاش تھی، کیونکہ باجوہ کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود تحریک انصاف اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک ڈور رابطہ بھی تھا، مذاکرات بھی چل رہے تھے۔ لیکن جب سے نئے آرمی چیف آئے ہیں تو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطہ تھا وہ مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ اس کے لیے اندر خانے منتیں بھی کی جا رہی تھی، اور پریشر بنانے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن یہ رابطے بحال نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا، اس کے لیے مذاکرات ضروری ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کی جتنی بھی دشمنی ہو اس کا اختتام صلح پر ہی ہوتا ہے،
جتنا ہی آپ ایک دوسرے سے دور ہوں بات چیت سے ہی راستے نکلتے ہیں، اور یہ چیز پاکستان کے لیے خوش آئندہ ہے کہ تمام فریقین ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور معاملات کا حل نکال لیں۔ بہرحال جو ایک مہینے سے ہجان کی کیفیت تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور تینوں اس کھیل کے جو فریقین تھے سب نے ہی کچھ نہ کچھ اس سے گین کیا ہے، لیکن یہ جو ہجان تھا اس نے پاکستان کا نقصان کتنا کیا یہ تاریخ لکھے گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔